سے مانگ لیتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اب وقت ہے پیارے عزیزوں، بڑے عزت اور احترام سے خدا کے بیٹے کو، خدا کے خادم کو ہم ویلکم کریں اور اپنی بائبلوں کو لے کے ہم بیٹھیں تاکہ خداوند کے کلام کی آواز کو سنیں اور جو نجات کا خود روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ پریز دی لارڈ۔ آج خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں خدا کے خادم کے لیے۔ بڑے عزت اور احترام سے خداوند کے خادم کو ویلکم کرتی ہوں۔ ویلکم پاسٹر ارشد یعقوب۔ خداوند آپ کو کثرت سے برکت دے اور آپ کے گھرانے کے ساتھ ہو۔ تھینک یو لارڈ جیسس، تھینک یو ہالی اسپرٹ، آمین۔ ویلکم پاسٹر جی۔ Thank you very much. God bless you. Anita, it was a good worship. اور آپ سب نے گیتوں میں حصہ لیا جو کہ یقیناً خدا کا تخت لگانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو خدا نے آپ لوگوں کو بہت اچھی آواز دی ہے۔ ہر ایک جس نے گایا I think deserve a standing ovation. God bless you all. اوکے، آج میں نے بڑی کوشش کی کہ ہم 7ویں مہر سے آگے بڑھیں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہاں پر بہت کچھ تھا جو مجھے بتانے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہم 8 باب، مکاشفہ 8 باب، اس کی پہلی 5 آیات پر غور کریں گے۔ اس کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے، جب میں نے 7ویں مہر کھولی تو آدھے گھنٹے کے لیے کے قریب آسمان میں خاموشی رہی۔ اب یہ آدھے گھنٹے کے لیے آسمان میں خاموشی کیوں تھی؟ لوگ اس کی مختلف وجوہات بتاتے ہیں۔ کمنٹیٹر کے نظریات ایک دوسرے سے بڑے فرق ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جو خاموشی یہاں پر چھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عدالت کی وجہ سے ہے۔ دوسری بات وہ کرتے ہیں، وہ تخلیق سے پہلے کی بات کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں پیدائش 2 باب اور اس کی پہلی آیت میں جیسے لکھا ہوا ہے کہ دنیا کو خلق کرنے سے پہلے زمین پر خاموشی تھی، اندھیرا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات کی جا رہی ہے، اس کا تعلق اس تخلیق کے وقت سے ہے۔ پھر یہودی لٹریچر کے مطابق خداوند کو اسی حالت میں دنیا کو کر دے گا جیسے تخلیق سے پہلے تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ 7 دن کے لیے ہوگا۔ یہ خاموشی 7 دن کے لیے ہوگی، کوئی بھی قائم نہیں رہ سکے گا۔ یہ یہودیوں کا نظریہ ہے۔ یہ 2 نظریات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن اس کا ایک تیسرا نظریہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ خدا کی عدالت کی وجہ سے ہوگا۔ وہ اس زمین پر آئے گا اور خاموشی چھا جائے گی۔ حبقوق اس کا 2 باب اور اس کی 20ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں۔ حبقوق 2 باب اور اس کی 20ویں آیت۔ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خاموشی چھائی ہوگی۔ یہ خاموشی کیوں چھائے گی؟ کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ گیا ہے۔ لکھا ہے حبقوق 2 باب اور اس کی 20ویں آیت، مگر خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے، ساری زمین اس کے حضور خاموش رہے۔ پرانے عہد نامے میں اس کے علاوہ بھی حوالے جات ہیں جو ہمیں اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور اس پر روشنی ڈالتے ہیں کہ جب خدا کی عدالت ہوگی تو خاموشی چھا جائے گی۔ صفنیہ اس کا 1 باب اور اس کی 7ویں آیت میں یوں لکھا ہے، تم خداوند خدا کے حضور خاموش رہو کیونکہ خداوند کا دن نزدیک ہے۔ پھر ہم زکریا 2 باب اور اس کی 13ویں آیت میں اسی طرح کا پیغام پڑھتے ہیں، اے بنی آدم خداوند کے حضور خاموش رہو
کیونکہ وہ اپنے مقدس مسکن سے اٹھا ہے مطلب عدالت کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ پرانے عہد نامے کے یہ حوالہ جات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ عدالت کا وقت آئے گا تو خاموشی چھا جائے گی۔ خدا آسمان کو چھوڑ کر اس زمین پر آئے گا، بدکاروں کو سزا دے گا، راست بازوں کو اس کے اجر ان کی راست بازی کا اجر ملے گا، تو یہ خاموشی چھا جائے گی۔ آسمان پر خاموشی چھا گئی تاکہ راست بازوں کی دعائیں سنی جائیں، جس کا ذکر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد عدالت ہوگی۔ بنیادی طور پر یوحنا بتانا چاہتا ہے کہ جب خدا زمین پر آئے گا تو آسمان خالی ہوگا، کیونکہ اس کے فرشتے اور وہ خود اپنے لوگوں کو لینے اس زمین پر آ رہا ہے اور تمام بدکاروں کو سزا دے گا۔ جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ طوفان آتا ہے، اس کے بعد خاموشی چھا جاتی ہے، اور ابھی ہم یوں ہی یہ تمام مطالعہ کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گھوڑوں کے جو سوار تھے ان کا انجام کیا ہوا، ان نے کیا کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے لوگوں پر 7ویں باب میں مہر لگ گئی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ جب یہ مہر لگ گئی، اس سے پہلے جب مہریں کھلیں تو اس کے بعد کیا تھا۔ آئیے مکاشفہ اس کا 7 باب اور اس کی پہلی 3 آیات پڑھتے ہیں۔ مکاشفہ 7 باب اور اس کی پہلی 3 آیات کیا لکھا ہے؟ اس کے بعد میں نے زمین کے چاروں کونوں پر 4 فرشتے کھڑے دیکھے، وہ زمین کے چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے تھے تاکہ زمین یا سمندر یا کسی درخت پر ہوا نہ چلے۔ یہاں پر آپ کیوں دیکھتے ہیں ایسی حالت آپ اس لیے دیکھ رہے ہیں کیونکہ جب خدا کے لوگوں پر مہر کی جائے گی تو یہ تمام چیزیں رونما ہونے والی ہیں۔ یہ تمام کچھ جو ہوائیں تھامے ہوئے ہیں ان ہواؤں کو ریلیز کر دیا جائے گا۔ اور پھر لکھا ہے، پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو زندہ خدا کی مہر لیے ہوئے مشرق سے اوپر کی طرف آتے دیکھا۔ اس نے ان 4 فرشتوں سے جنہیں زمین اور سمندر کو زر پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا، بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھوں پر مہر نہ کر لیں، زمین اور سمندر اور درختوں کو زر نہ پہنچانا۔ جہاں پر ہمیں دیکھتے ہیں نا کہ اس سے پہلے کہ یہ تمام کچھ ہو، خدا اپنے بندوں پر مہر کر دے گا۔ یہ مہر بڑی ضروری ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ایسا ہوا، یہ عدالت کیوں ہوگی، کیا عدالت کی ضرورت تھی۔ اور آپ اسی پچھلے باب میں دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کے مقدسین کی وہ دعائیں ہیں جو وہ کر رہے تھے۔ آپ نے مکاشفہ 6 باب اور اس کی 9 سے 11 آیت میں دیکھا تھا کہ 5ویں مہر کھلی، جس میں آپ نے دیکھا کہ قربانگاہ کے نیچے مقدسین کی روحیں پکارتی ہیں، وہ ان کی جنہوں نے خدا کے کلام کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ کب تک تو انصاف نہ کرے گا۔ اور پھر آپ 7ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے مقدسین پر مہر لگاتا ہے، اور مہر کے بعد یہ تمام کچھ ہوتا ہے۔ یہاں پر اب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کی دعاؤں کا جواب ضرور دیتا ہے۔ اس کے حضور اس کے برگزیدوں کی دعائیں ہمیشہ قائم رہتی ہیں، کبھی کہیں کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ 7ویں باب کی دوسری آیت دیکھتے 8ویں باب کی دوسری آیت دیکھتے ہیں، اور میں نے ان 7 فرشتوں کو دیکھا جو خدا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور انہیں 7 نرسنگے دیے گئے۔ یہاں پر خدا کے حضور فرشتے کھڑے ہونے کا پہلے کہیں ذکر نہیں کیا گیا، بہت کم
ذکر کیا گیا ہے کہ خدا کے فرشتے خدا کے حضور کھڑے رہتے ہیں۔ آپ کو یسایہ 63 باب اور اس کی 9 آیت میں پتہ چلتا ہے کہ خدا کے فرشتے خدا کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر لوکا 1 باب اور اس کی 19 آیت میں پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل خدا کے حضور سے آیا۔ یہ فرشتے خدا کے خاص خدمت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ یہودی ان فرشتوں کے نام بتاتے ہیں، وہ نام بتاتے ہیں، یہودی لٹریچر جو ہے اس کے مطابق وہ ان کے نام بتا دیتے ہیں کہ یہ فرشتے خدا کے حضور کھڑے رہتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ 7 فرشتے وہی فرشتے ہوں جو مکاشفہ 15 اور 16 باب میں دنیا پر آخری 7 آفات کے پیالوں کو الٹنے والے ہیں۔ یقیناً یہ 7 فرشتے وہی فرشتے ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں؟ یہ ہم نے فرشتوں کی بات کی، ہم نے دیکھا آدھے گھنٹے تک خاموشی چھا گئی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں 7 نرسنگے دیے گئے۔ اب جب ہم 7 نرسنگوں کی بات کرتے ہیں تو نرسنگوں کا اسرائیل کی تاریخ میں بڑا اہم مقام تھا۔ نرسنگے کئی وجوہات کی بنا پر بجائے جاتے تھے اور ان کا کوئی خاص مقصد ہوتا تھا۔ تو آئیے تھوڑی دیر کے لیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں بجائے جاتے تھے نرسنگے، ان کی وجوہات کیا تھی، تاکہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ خدا حقیقت میں کس طرح ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے اور ہمیں اس سے کیا سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ نکال لیں گنتی 10 باب۔ یہاں سے ہم تھوڑی آیات پڑھیں گے اور ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ نرسنگیں جو ہیں یہ اسرائیل تاریخ میں کتنا بڑا مقام رکھتے تھے۔ یہ کہنوں کے ہاتھ میں ہوتے تھے، یہ کہن بجاتے تھے نرسنگا، اور یہ نرسنگیں جو ہیں مینڈے کے سینگ سے بنائے جاتے تھے، اور ان کے مقاصد نرسنگوں کے بڑے فرق تھے۔ اور آپ کو جب نرسنگا بجایا جاتا تھا تو اگر آپ اسرائیلی ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نرسنگا کس لیے بجایا گیا ہے۔ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے اور آپ اس اپوائنٹمنٹ سے پیچھے رہ گئے ہیں جس کے لیے نرسنگا بجایا گیا ہے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ نرسنگا سمجھنا ہر یہودی کے لیے ضروری تھا۔ پہلی بات 10 باب اور اس کی 3 آیت، اگر کسی نے نکال لیا تو وہ پڑھے ذرا پلیز۔ پڑھیں جی۔ اور جب وہ دونوں نرسنگیں پھونکے تو ساری جماعت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر تیرے پاس اکٹھی ہو جائے۔ کیا پتہ یہ ایک مقصد ان کا کیا تھا؟ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ تو اگر آپ یہ بہانہ لگاتے ہیں کہ بھائی میں نے تو سنا ہی نہیں ہے، نو دیٹ از امپاسبل۔ آپ کو سننا ہے اور آپ کو مطلب سمجھنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ پھر اگر کوئی نامی آیت اگر کوئی پڑھ سکے تو میں پڑھتی ہوں۔ جی پڑھیں۔ اور جب تم اپنے ملک میں ایسے دشمن سے جو تم کو ستاتا ہو لڑنے کو نکلو تو تم نرسنگوں کو سانس باندھ کر زور سے پھونکنا، اس حال میں خدا تمہارے خدا کے حضور تمہاری یاد ہوگی اور تم اپنے دشمنوں سے نجات پاؤ گے۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جنگ کے لیے، یہاں پر لکھا ہے کہ یہ جنگ کے لیے ہے، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ تمہیں رہائی مل جائے گی، دشمنوں پر فتح یابی مل جائے گی۔ یعنی یہ نرسنگا فتح کا نشان بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دشمنوں کے جنگ کے لیے بھی۔ اور 10ویں آیت پڑھیں ذرا جی۔ اور تم اپنی خوشی کے دن اور اپنی مقررہ عیدوں کے دن اور اپنے مہینوں کے شروع میں
اپنی سوختنی قربانیوں اور سلامتی کی قربانیوں کے وقت نرسنگیں پھونکنا تاکہ ان سے تمہارے خدا کے حضور تمہاری یادگاری ہو، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اوکے، یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ مذہبی عیدوں کے لیے، تہواروں کے لیے، چاند کے لیے، سختنی قربانی کے لیے انہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ نرسنگیں جو ہیں یہ کیوں بجائے جا رہے ہیں۔ چوتھا مقصد ان نرسنگوں کا یہ تھا کہ یہ مقدسین جب عبادت کے لیے آتے تھے تو اس وقت بھی بجائے جاتے تھے۔ اس کا ذکر آپ دوسرا تواریخ 5 باب اس کی 12ویں اور 13ویں آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا تواریخ 13واں باب اس کی 12 سے 14 آیات میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جداؤن نے دشمنوں کو ڈرانے کے لیے نرسنگے کا استعمال کیا۔ قضات اس کا 7 باب اور اس کی 19 آیت۔ جداؤن جب لڑائی کے لیے گیا تو اس نے ان کا استعمال نرسنگوں کا کیا، کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو ڈرائے۔ 19 اور 20 آیت۔ سو بیچ کے پہر کے شروع میں جب نئے پہرے والے بدلے گئے تو جداؤن اور وہ 100 آدمی جو اس کے ساتھ تھے لشکرگاہ کے کنارے آئے اور انہوں نے نرسنگے پھونکے اور ان گھڑوں کو جو ان کے ہاتھ میں تھے توڑا۔ اور ان تینوں والوں نے نرسنگے پھونکنے اور گھڑے توڑنے اور مشلوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں اور نرسنگوں کو پھونکنے کے لیے اپنے دائیں ہاتھ میں لیا اور چلا اٹھے کہ یہوہ کی اور جداؤن کی تلوار۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان نرسنگوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں بھی کہ یہ 7 نرسنگیں 7 فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بڑا اہم پیغام دیا جا رہا ہے، اور اس پیغام کو سننا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ نرسنگیں بعض اوقات موسیقی کے لیے نہیں بلکہ شور کے لیے استعمال کیے جاتے تھے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ کیا ہے۔ لیکن ایک بات مجھے اور آپ کو یاد رکھنی ہے کہ یہ نرسنگیں جو ہیں یہ پاکیزہ سمجھے جاتے تھے۔ یہ نرسنگیں جو یہاں جن کے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں آج کے اس حوالے میں کیا لکھا ہے کہ یہ اور انہیں 7 نرسنگے دیے گئے۔ کون انہیں 7 یہ نرسنگے دے رہا ہے؟ یہ یقیناً خدا ہے جو انہیں نرسنگے دے رہا ہے۔ اب تیسری آیت کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے پھر ایک اور فرشتہ سونے کا عود سوز لیے ہوئے آیا اور قربان گاہ کے اوپر کھڑا ہوا اور اس کو بہت سا عود دیا گیا تاکہ سب مقدسین کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری قربان گاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے۔ جہاں پر آپ دیکھتے ہیں ہیکل میں 2 مذبے ہوتے تھے۔ جب آج میں اس کو پڑھ رہا تھا تو آپ لوگوں کو بتانے کے لیے میں نے سوچا کہ مقدس کی تعلیم کتنی ضروری ہے بائبل کو سمجھنے کے لیے۔ اب 2 مذبے ہوتے تھے، آپ کو پتا ہونا چاہیے ہیکل کے اندر۔ ایک باہر ہوتا تھا جس پر قربانی چڑھائی جاتی تھی، ایک سونے کا تھا جو کہ ہیکل میں اندرونی پردہ جو پاک ترین اور پاک مقام کے درمیان تھا اس کے سامنے ہوتا تھا، اور رحم کی کرسی اور عہد کے صندوق کے بالکل سامنے۔ اور ہم اس کے بارے خروج 30 باب میں پڑھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا ضروری تھا اور یہ کہاں رکھا جاتا تھا۔ خروج 30 باب اور اس کی 6 اور 7 آیات۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اور تم اس کو اس پردہ کے آگے رکھنا جو شہادت کے صندوق کے سامنے ہے، وہ سرپوش کے سامنے رہے اور شہادت کے صندوق کے اوپر ہے جہاں میں تجھ سے ملا کروں گا۔ اسی پر ہارون خوشبودار بخور جلایا کرے، ہر صبح چراغدان کو ٹھیک کرتے وقت بخور جلائے۔ یہ مذبح جو اندر تھا
باہر سوختنی قربانی کی جاتی تھی، جو مذبح اندر تھا اس پر بخور جلایا جاتا تھا، روزانہ قربانی کی جاتی تھی، اور جب قربانی دن ختم ہو جاتا تھا تو اس وقت نرسنگا پھونکا جاتا تھا۔ جب سوختنی قربانی کو جلایا جاتا تھا اور اس کا خون، میں نے جیسے آپ کو پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ مذبح کے نیچے ڈالا جاتا تھا، مقررہ کہن جو ہے اس قربانی کو جلانے کے بعد بہور دان لیتا اور اس میں بہور جلاتا تھا، اور یہ ہیکل کے اندر ہوتا تھا۔ لہٰذا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بہور جب جلایا جاتا تھا ہیکل کے اندر جا کر پہلے وہ قربانی کرتا، اس برے کا خون جو ہے وہ قربانگاہ کے نیچے بہا دیتا، اور اس کے بعد وہ بہور لیتا، اور بہور لے کر وہ اندرونی قربانگاہ پر جاتا اور وہاں پر وہ بہور جلاتا تھا۔ اب بہور جلانے کے بعد وہ ہیکل سے باہر آتا اور لوگوں کو برکات دیتا جو باہر کھڑے تھے اسی انتظار میں کہ کاہن کب باہر آئے۔ اس کے بعد پتہ کیا ہوتا تھا؟ کاہن جو تھے وہ 7 نرسنگے پھونکتے تھے۔ کتنا ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں۔ 7 نرسنگے پھونکتے تھے اور اس کے ساتھ ہی دن کا اختتام کر دیا جاتا تھا، اور لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس کے بعد قربانی ختم ہو چکی ہے۔ مکاشفہ 8 باب میں ان دعاؤں کو خدا یاد کرتا ہے جن کا ذکر ہم 5ویں مہر میں دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس نے بہور جلایا۔ 3 اور 4 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہور اس نے جلایا، اور جیسے ہم 5ویں باب کی 10ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح یہ مقدسوں کی دعائیں، مقدسین جو ہیں وہ کس طرح خدا کے آگے گڑگڑاتے ہیں۔ یہاں پر ان دعاؤں کا دوبارہ ذکر کیا گیا ہے جو خدا کے تخت کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ تو ہمیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو خدا کے تخت کے سامنے خدا کے لوگوں نے پیش کی ہیں۔ مکاشفہ 5 باب اس 8 کے مطابق یہ بہور مقدسین کی دعاؤں کو ظاہر کرتا ہے۔ آئیے مکاشفہ 5 باب اور اس کی 8 آیت پڑھتے ہیں۔ آپ کے پاس بائبل ہے تو پلیز پڑھیے گا۔ جب اس نے کتاب لی تو چاروں جاندار اور 24 بزرگ اس برے کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں پربت اور اونٹے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے۔ یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں۔ یہ مقدسین کی کیا ہے؟ بہور جو جلایا جاتا تھا یہ مقدسین کی دعائیں ہیں۔ تو لہٰذا خدا جو 5ویں باب میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ خداوند تو انصاف کر، یہ اس کا جواب ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ بہور دان میں آگ بھر دی جاتی تھی۔ دعاؤں کے بعد کیا ہوتا تھا؟ ایمانداروں کی دعائیں خدا کے حضور پہنچ جاتی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ کوئی دعا ایسی نہیں، میں نے جیسے کہا کہ وہ خدا کے حضور نہ پہنچے۔ اب 5ویں آیت میں دیکھیں کہ ایک سین بدلتا ہے۔ 5ویں آیت پڑھیں جی ذرا کوئی 5ویں آیت۔ 8ویں باب کی؟ جی 8ویں باب کی۔ اور فرشتہ نے اونٹ سوز کو لے کر اس میں قربان گاہ کی آگ بھری اور زمین پر ڈال دی، اور گرجیں اور آوازیں اور بجلیاں پیدا ہوئیں اور بھونچال آیا۔ آپ نے یہ دیکھا پہلے اس میں کیا تھا؟ بخور، اونٹ بخور،
جو جلایا جاتا ہے، جو مقدسین کی دعائیں ہیں. اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے اس میں آگ بھر دی. کیوں آگ بھر دی بھائی؟ حزقیل اس کا 10 باب اور اس کی پہلی 2 آیات ہم دیکھیں گے. حزقیل 10 باب اور اس کی پہلی 2 آیات. اگر آپ میں سے کسی کے پاس بائبل ہے تو وہ نکال کے پڑھ سکتا ہے. حزقیل تب میں نے جی 10 باب اور اس کی پہلی 2 آیات. تب میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس فضا پر جو کروبیوں کے سر کے اوپر تھی ایک چیز نیلم سی دکھائی دی اور اس صورت تخت کی سی تھی. اس کی صورت تخت کی سی تھی. اور اس نے اس آدمی کو جو قطانی لباس پہنے تھا فرمایا کہ ان پہیوں کے اندر جا جو کروبیوں کے نیچے ہیں اور آگ کے انگارے جو کروبیوں کے درمیان ہیں مٹھی بھر کر اٹھا اور شہر کے اوپر بکھیر دے. ہاں جی، اور وہ گیا اور میں نے دیکھا. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس بخور میں آگ کیوں بھری گئی. آپ نے مکاشفہ 5 باب میں دیکھا کہ دنیا کی عدالت کے لیے خدا کے لوگ خدا سے درخواست کرتے ہیں کہ خداوند یہ عدالت ہو جانی چاہیے. یسوع مسیح نے بھی کہا کہ میں اس دنیا میں آگ لگانے آیا ہوں. کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ دعائیں جو خدا کے حضور تھیں اب کیا ہوگا؟ اب اس دعاؤں کے بدلے میں اس نے آگ لے کر کیا کی؟ زمین پر پھینک دی. اور اس کے بعد 7 فرشتوں نے وہ 7 نرسنگے پھونکے. عدالت کی نشانی ہے یہ عدالت کا نشانی ہے کہ عدالت کا وقت آ پہنچا ہے. مقدسین کے دعاؤں کی جواب میں جو وہ کرتے تھے وہ 7 فرشتے وہ 7 نرسنگے پھونکتے ہیں. یقین دہانی کے ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے دوبارہ سے کہ خدا مقدسین کی دعاؤں کو رائیگاں نہیں جانے دیتا. وہ ہر وقت ان کی دعا سنتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کے حضور خروج 19 باب اور اس کی 16 سے 19 آیات ہم پڑھیں گے. خروج 19 باب اور اس کی 16 سے 19 آیات. جو پہلے نکال لے وہ جلدی سے پڑھ دے. خروج 19 باب جی 19 جی. باب اور اس کی 16 آیت. 16 سے 19. جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجے اور بجلی چمکنے لگی اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی اور کرناکی آواز بہت بلند ہوئی اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے. اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے ملائے اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے اور کوئی سینہ اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا کیونکہ خدا شعلہ میں ہو کر اس پر اترا اور دھواں تندور کے دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا. اور جب کرنا کی آواز اور خدا نے آواز کے ذریعے سے اسے جواب دیا. آمین. دیکھا آپ نے 5ویں آیت میں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خدا کی حضوری تھی اور فرشتہ نے اس کو لے کر اس میں قربان گاہ کی آگ بری اور زمین پر ڈال دی اور گرجیں اور آوازیں اور بجلیاں پیدا ہوئیں اور بنچال آیا. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ یقیناً خدا کی حضوری ہے. جو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو گرجیں پیدا ہوئیں، جو بجلیاں پیدا ہوئیں، جو بھی ہم نے اس خروج 19 باب میں پڑھا وہ کس بات کی
याद दहानी कराती हैं कि खुदा यकीनन मौजूद था। जो ये मसबे पर आप देखते हैं ज़मीन पर आग डाल दी, ये उन फरिश्तों के लिए निशान था कि अब नरसिंगे फूंकने का वक्त आ गया है। जैसे दिन की कुर्बानी के अख्ताम पर नरसिंगा फूंका जाता था और इसका मतलब है कुर्बानी ख़त्म हो गई। इससे हमें पता चलता है कि खुदा अपने लोगों की दुआएं सुनता है। खुदा अपने लोगों की वजह से इस दुनिया पर इंसाफ करेगा। वो दोबारा इस दुनिया में आने वाला है। आफात के बारे में हमें आगाही दी जाती है कि किस तरह इस दुनिया पर आफातें आई। जब आफात बनी इसराइल पर आई तो खुदा ने अपने लोगों को महफूज रखा। खरूज 3:7 में लिखा है कि खुदा ने तेरे लोगों की आवाज़ को सुना, इसलिए खुदा फिरौन से बदला लेगा। क्यों? आइए खरूज 3 उसकी 7 पढ़ ही लेते हैं जाते जाते। खरूज 3 और उसकी 7 आयत। यहाँ पर उसमें यहाँ लिखा है, और खुदावंद ने कहा मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी और उनकी फरियाद जो बगार लेने वाले के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूँ और मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छड़ाऊं और उस मुल्क में बसाऊं जहाँ पर। देखा, खुदा अपने लोगों की दुआओं का जवाब, खुदा हमारे दुखों को देखता है। और जो